السلام علیکم ناظرین. آن لائن ہونے والی یہ پہلی 2 روزہ اردو کانفرنس اپنی نوعیت کی پہلی کانفرنس ہے جسے امریکہ کے 2 فعال ادبی تنظیمیں اردو رائٹرز سوسائٹی آف لاس اینجلس اور ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی مل کر منعقد کر رہے ہیں. اردو رائٹرز سوسائٹی کے رہنما جناب عرفان مرتضیٰ اور ادبی مرکز واشنگٹن کی مونا شہاب صاحبہ اور ان کی تمام ٹیم کو میری اور سول کی جانب سے دلی مبارکباد. بہت شکریہ. سعادت حسن منٹو کا مشہور افسانہ توبہ ٹیک سنگھ. بٹوارے کے 2-3 سال بعد پاکستان اور ہندوستان کی حکومتوں کو خیال آیا کہ اخلاقی قیدیوں کی طرح پاگلوں کا بھی تبادلہ ہونا چاہیے. یعنی جو مسلمان پاگل ہندوستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں پاکستان پہنچا دیا جائے اور جو ہندو اور سکھ پاکستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں ہندوستان کے حوالے کیا جائے. معلوم نہیں یہ بات معقول تھی یا غیر معقول. بہرحال دانش مندوں کے فیصلے کے مطابق ادھر ادھر اونچی سطح کی کانفرنسیں ہوئیں اور بالآخر ایک دن پاگلوں کے تبادلے کے لیے مقرر کیا گیا. اچھی طرح چھان بین کی گئی. وہ مسلمان پاگل جن کے لواحقین ہندوستان ہی میں تھے انہیں وہیں رہنے دیا گیا. جو باقی تھے ان کو سرحد پر روانہ کر دیا گیا. یہاں پاکستان میں چونکہ قریب قریب تمام ہندو سکھ جا چکے تھے اس لیے کسی کو رکھنے رکھانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوا. جتنے ہندو سکھ پاگل تھے سب کے سب پولیس کی حفاظت میں بارڈر پر پہنچا دیے گئے. ادھر کا تو معلوم نہیں لیکن ادھر لاہور کے پاگل خانے میں جب اس تبادلے کی خبر پہنچی تو بڑی دلچسپ چیمیں گوئیاں ہونے لگیں. ایک مسلمان پاگل جو 12 برس سے ہر روز باقاعدگی کے ساتھ زمیندار اخبار پڑھتا تھا اس سے جب اس کے ایک دوست نے پوچھا مولوی صاحب یہ پاکستان کیا ہوتا ہے تو اس نے بڑے غور و فکر کے بعد جواب دیا او بھائی ہندوستان میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں استرے بنتے ہیں. یہ جواب سن کر اس کا دوست مطمئن ہو گیا. اسی طرح ایک سکھ پاگل نے ایک دوسرے سکھ پاگل سے پوچھا اوے سردار جی او بھائی ہمیں ہندوستان کیوں بھیجا جا رہا ہے ہمیں تو وہاں کی بولی نہیں آتی. دوسرا مسکرایا اور مجھے تو ہندوستانوں کی بولی آتی ہے. ہندوستانی بڑے شیطانی اکڑ اکڑ پھرتے ہیں. ایک دن نہاتے نہاتے ایک مسلمان پاگل نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ اس زور سے بلند کیا کہ فرش پر پھسل کر گرا اور بے ہوش ہو گیا. بعض پاگل ایسے بھی تھے جو پاگل نہیں تھے. ان میں اکثریت ایسے قاتلوں کی تھی کہ جن کے رشتہ داروں نے افسروں کو دے دلا کر پاگل خانے بھجوا دیا تھا تاکہ پھانسی کے پھندے سے بچ جائیں. یہ کچھ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کیوں تقسیم ہوا ہے اور یہ کہ پاکستان کیا ہے لیکن صحیح واقعات سے وہ بھی بے خبر تھے. اخباروں سے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا اور پہرے دار سپاہی ان پڑھ جاہل تھے. ان کی گفتگو سے بھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا.
ان کو صرف اتنا معلوم تھا کہ ایک آدمی محمد علی جناح ہے جسے لوگ قائد اعظم کہتے ہیں۔ اس نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنایا ہے جس کا نام پاکستان ہے۔ یہ کہاں ہے، اس کا محل وقوع کیا ہے، اس کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پاگل خانے میں وہ سب پاگل جن کا دماغ پوری طرح معاف نہیں ہوا تھا اس مخمصے میں گرفتار تھے کہ وہ پاکستان میں ہیں یا ہندوستان میں، اور اگر ہندوستان میں ہیں تو پھر پاکستان کہاں ہے، اور اگر وہ پاکستان میں ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی کچھ عرصہ پہلے یہیں رہتے ہوئے بھی وہ ہندوستان میں تھے۔ ایک پاگل تو پاکستان اور ہندوستان اور پاکستان کے چکر میں ایسا گرفتار ہوا کہ اور زیادہ پاگل ہو گیا۔ جھاڑو دیتے دیتے ایک دن درخت پہ چڑھ گیا اور ٹہنے پہ بیٹھ کر 2 گھنٹے مسلسل تقریر کرتا رہا جو پاکستان اور ہندوستان کے نازک مسئلے پر تھی۔ سپاہیوں نے اسے نیچے اترنے کو کہا تو وہ اور اوپر چڑھ گیا۔ ڈرایا دھمکایا گیا تو اس نے کہا، میں ہندوستان میں رہنا چاہتا ہوں نہ پاکستان میں تو بس اس درخت پہ رہوں گا۔ ایک سکھ تھا جس کو پاگل خانے میں داخل ہوئے 15 برس ہو چکے تھے۔ ہر وقت اس کی زبان سے عجیب و غریب الفاظ سننے میں آتے، اوپر دی گڑ دی انک دی بیتیانہ دی مونگ دی دال اف دی لالٹین۔ دن کو سوتا تھا نہ رات کو۔ پہرے داروں کا کہنا تھا کہ 15 برس کے طویل عرصے میں وہ ایک لہجے کے لیے بھی نہیں سویا، لیٹتا بھی نہیں تھا، البتہ کبھی کبھی کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیتا۔ ہر وقت کھڑا رہنے سے اس کے پاؤں سوج گئے تھے، پنڈلیاں بھی پھول گئی تھیں، مگر اس جسمانی تکلیف کے باوجود لیٹ کر آرام نہیں کرتا تھا۔ ہندوستان، پاکستان اور پاگلوں کے تبادلے کے متعلق جب کبھی پاگل خانے میں گفتگو ہوتی تو وہ غور سے سنتا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ اس کا کیا خیال ہے تو وہ بہت سنجیدگی سے جواب دیتا، اوپر دی گڑ دی انک دی بیتیانہ دی مونگ دی دال آف دی پاکستان گورنمنٹ۔ لیکن بعد میں آف دی پاکستان گورنمنٹ کی جگہ آف دی ٹوبہ ٹیک سنگھ گورنمنٹ ہو گیا، اور اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے جہاں کا وہ رہنے والا ہے، لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں۔ جو بتانے کی کوشش کرتے وہ خود اس الجھاؤں میں گرفتار ہو جاتے تھے کہ سیالکوٹ پہلے ہندوستان میں ہوتا تھا پر اب سنا ہے پاکستان میں ہے۔ کیا پتا کہ لاہور جو اب پاکستان میں ہے کل ہندوستان میں چلا جائے، یہ سارا ہندوستان ہی پاکستان بن جائے۔ اور یہ بھی کون سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کسی دن سرے سے غائب ہو جائیں۔ اس سکھ پاگل کے کیس چھترے ہو کر بہت مختصر رہ گئے تھے۔ چونکہ بہت کم نہاتا تھا اس لیے داڑھی اور سر کے بال آپس میں جم گئے تھے، جس کے باعث اس کی شکل بڑی بھیانک ہو گئی تھی، مگر آدمی بے ضرر تھا۔ 15 برسوں میں اس نے کبھی کسی سے جھگڑا فساد نہیں کیا۔ پاگل خانے کے جو پرانے ملازم تھے وہ اس کے متعلق جانتے تھے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اس کی کئی زمینیں تھیں، اچھا کھاتا پیتا زمیندار تھا۔ اچانک
دماغ الٹ گیا۔ اس کے رشتہ دار لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں اسے باندھ کر لائے اور پاگل خانے میں داخل کرا گئے۔ مہینے میں ایک بار ملاقات کے لیے لوگ آتے اور اس کی خیر خیریت دریافت کر کے چلے جاتے۔ ایک مدت تک یہ سلسلہ جاری رہا، پر جب پاکستان ہندوستان کی گڑبڑ شروع ہوئی تو ان کا آنا جانا بند ہو گیا۔ اس کا نام بشن سنگھ تھا، مگر سب اسے ٹوبا ٹیک سنگھ کہتے تھے۔ اس کو یہ قطعاً معلوم نہیں تھا کہ دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، یا کتنے سال بیت چکے، لیکن ہر مہینے جب اس کے عزیز و اقارب اس سے ملنے کے لیے آتے تھے تو اسے اپنے آپ پتہ چل جاتا۔ چنانچہ وہ دفعہ سے کہتا کہ اس کی ملاقات آ رہی ہے۔ اس دن وہ اچھی طرح نہاتا، بدن پر خوب صابن گھستا اور سر میں تیل لگا کر کنگھا کرتا۔ اپنے کپڑے جو وہ کبھی استعمال نہیں کرتا تھا نکلوا کر پہنتا اور یوں سج بن کر ملنے والوں کے پاس جاتا۔ وہ اس سے کچھ پوچھتے تو وہ خاموش رہتا، یا کبھی کبھار اوپر دی گڑ گڑ دی انک دی بیتیاں دی مونگ دی دال اف دی لالٹین کہہ دیتا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جو ہر مہینے ایک انگلی بڑھتی بڑھتی 15 برسوں میں جوان ہو گئی تھی۔ بشن سنگھ اس کو پہچانتا ہی نہیں تھا۔ وہ بچی تھی جب بھی اپنے باپ کو دیکھ کر روتی تھی، جوان ہوئی تب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ پاکستان اور ہندوستان کا قصہ شروع ہوا تو اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے۔ جب اطمینان بخش جواب نہ ملا تو اس کی کرید دن بدن بڑھتی گئی۔ اب ملاقات بھی نہیں آتی تھی۔ پہلے تو اسے اپنے آپ پتہ چل جاتا تھا کہ ملنے والے آ رہے ہیں، پر اب جیسے اس کے دل کی آواز بھی بند ہو گئی جو اسے ان کی آمد کی خبر دیا کرتی تھی۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ لوگ آئیں جو اس سے ہمدردی کا اظہار کیا کرتے تھے اور اس کے لیے پھل مٹھائیاں اور کپڑے لاتے تھے۔ وہ اگر ان سے پوچھتا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے تو وہ ضرور اسے بتا دیتے کہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہ ٹوبا ٹیک سنگھ ہی سے آتے ہیں جہاں اس کی زمینیں ہیں۔ پاگل خانے میں ایک پاگل ایسا بھی تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ اس سے جب ایک روز بشن سنگھ نے پوچھا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں، تو اس نے حسب عادت بہت زور کا قہقہہ لگایا اور کہا وہ پاکستان میں ہے نہ ہندوستان میں، اس لیے کہ ہم نے ابھی حکم نہیں دیا۔ بشن سنگھ اس خدا سے کئی مرتبہ بڑی منت سماجت سے کہا کہتا کہ وہ حکم دے دے تاکہ جھنجھٹ ختم ہو، مگر وہ بہت مصروف تھا، اس لیے کہ اسے بے شمار حکم دینے تھے۔ ایک دن تنگ آ کر اس پر برس پڑا۔ اوپر دی گڑ گڑ دی اینکس دی بیتیانہ دی مونگ دی دال آف دی واہے گرو جی دا خالصہ اینڈ واہے گرو جی دی فتح، جو بولے سو نہال، ست سری اکال۔ اس کا شاید یہ مطلب تھا کہ تم مسلمانوں کے خدا ہو، سکھوں کے خدا ہوتے تو ضرور بتا دیتے۔ تبادلے سے کچھ دن پہلے ٹوبا ٹیک سنگھ کا ایک مسلمان جو اس کا دوست تھا ملاقات کے لیے آیا۔ پہلے وہ کبھی نہیں آیا تھا۔ جب بشن سنگھ نے اسے دیکھا تو ایک طرف ہٹ گیا اور واپس جانے لگا، مگر سپاہیوں نے اسے روکا۔ بھئی یہ تم سے ملنے آیا ہے، تمہارا دوست فضل دین ہے،
بشن سنگھ نے فضل دین کو ایک نظر دیکھا اور کچھ بڑبڑانے لگا۔ فضل دین نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بھائی میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تم سے ملوں، لیکن فرصت ہی نہیں ملی۔ دیکھو بھائی، تمہارے سارے آدمی خیر خیریت سے ہندوستان چلے گئے ہیں۔ مجھ سے جتنی مدد ہو سکتی تھی میں نے کی ہے۔ تمہاری بیٹی روپ کور، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ بشن سنگھ کچھ یاد کرنے لگا۔ بیٹی روپ کور؟ فضل دین نے رک کے کہا، ہاں وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ان کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ بشن سنگھ خاموش رہا۔ فضل دین نے کہنا شروع کیا، دیکھو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری خیر خیریت پوچھتا رہوں۔ اب میں نے سنا ہے کہ تم ہندوستان جا رہے ہو۔ دیکھو بھائی بلبیر سنگھ اور بھائی وداوا سنگھ سے میرا سلام کہنا، اور بہن امرت کور سے بھی ہیں، اور بھائی بلبیر سنگھ سے کہنا کہ فضل دین راضی خوشی ہے، اور 2 بھوری بھینسیں جو وہ چھوڑ گئے تھے ان میں سے ایک نے کٹا دیا ہے، اور دوسری کے کٹی ہوئی تھی پر وہ 6 دن کے ہو کے مر گئی ہے۔ اور دیکھو میرے لائق جو خدمت ہو تو کہنا، میں ہر وقت تیار ہوں۔ اور یہ دیکھو میں تمہارے لیے تھوڑے سے مرونڈے بھی لایا۔ بشن سنگھ نے مرونڈوں کی پوٹلی لے کر پاس کھڑے سپاہی کے حوالے کر دی اور فضل دین سے پوچھا، ٹوبا ٹیک سنگھ کدھر ہے؟ فضل دین نے قدر حیرت سے کہا، کہاں ہے؟ بھائی ادھر ہی ہے جدھر تھا۔ بشن سنگھ نے پھر پوچھا، پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ ہندوستان میں؟ نہیں، پاکستان میں۔ فضل دین پکھلا سا گیا۔ بشن سنگھ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا، اوپر دی گڑ گڑ دی انک دی بیت جانا دی مونگ دی دال آف دی پاکستان اینڈ ہندوستان آف دی تر فٹے منہ۔ تبادلے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آنے والے پاگلوں کی فہرستیں پہنچ گئی تھیں، اور تبادلے کا دن بھی مقرر ہو چکا تھا۔ سخت سردیاں تھیں جب لاہور کے پاگل خانے سے ہندو سکھ پاگلوں سے بھری ہوئی لاریاں پولیس کے محافظ دستے کے ساتھ روانہ ہوئیں۔ متعلقہ افسر بھی ہمراہ تھے۔ واگا کے بارڈر پر طرفین کے سپرنٹینڈنٹ ایک دوسرے سے ملنے اور ابتدائی کارروائی ختم ہونے کے بعد تبادلہ شروع ہو گیا، جو رات بھر جاری رہا۔ پاگلوں کی لاریوں سے نکالنا اور ان کو دوسرے افسروں کے حوالے کرنا بڑا کٹھن کام تھا۔ بعض تو باہر نکلتے ہی نہیں تھے، جو نکلنے پر رضامند ہوتے ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ ادھر ادھر بھاگ اٹھتے تھے۔ جو ننگے تھے ان کو کپڑے پہنائے جاتے تو وہ پھاڑ کر اپنے تن سے جدا کر دیتے۔ کوئی گالیاں بک رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ پاگل عورتوں کا شور و غوغا الگ، اور سردی اتنے کڑاکے کی تھی کہ دانت سے دانت بچ رہا تھا۔ پاگلوں کی اکثریت اس تبادلے کے حق میں نہیں تھی، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انہیں اپنی جگہ سے اکھاڑ کر کہاں پھینکا جا رہا ہے۔ وہ چند جو کچھ سوچ سمجھ سکتے تھے، پاکستان زندہ باد اور پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ 2-3 مرتبہ فساد ہوتے ہوتے بچا، کیونکہ بعض مسلمانوں اور سکھوں کو یہ نعرے سن کر طیش آ گیا۔ جب بشن سنگھ کی باری آئی اور واگا کے اس پار متعلقہ افسر اس کا نام رجسٹر میں درج کرنے لگا تو اس نے پوچھا، ٹوبا ٹیک سنگھ کدھر ہے؟
پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ متعلقہ افسر ہنسا، بھائی پاکستان میں۔ یہ سن کر بشن سنگھ اچھل کر ایک طرف پھٹا اور دوڑ کر باقی ماندہ ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ پاکستانی سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور دوسری طرف لے جانے لگے، مگر اس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ یہاں ہے، اور زور زور سے چلانے لگا، اوپر دی گڑگڑ دی اینک دی بے تہانہ دی مونگ دی دال آف ٹوبہ ٹیک سنگھ اینڈ پاکستان۔ اسے بہت سمجھایا گیا کہ دیکھو، اب ٹوبہ ٹیک سنگھ ہندوستان میں چلا گیا ہے، اور اگر نہیں گیا تو اسے فوراً وہاں بھیج دیا جائے گا، مگر وہ نہ مانا۔ جب اس کو زبردستی دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی گئی تو وہ درمیان میں اس جگہ اس انداز میں اپنی سوجی ہوئی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا جیسے اسے کوئی طاقت وہاں سے ہلا نہ سکے گی۔ آدمی چونکہ بے ضرر تھا، اس لیے اس سے مزید زبردستی نہ کی گئی، اس کو وہیں کھڑے رہنے دیا گیا اور تبادلے کا کام جاری رہا۔ سورج نکلنے سے پہلے ساکت و صامت بشن سنگھ کی حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ ادھر ادھر سے کئی افسر دوڑے آئے اور دیکھا کہ وہ آدمی جو 15 برس تک دن رات اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہا تھا، اوندھے منہ لیٹا ہے۔ ادھر خاردار تاروں کے پیچھے ہندوستان تھا، ادھر ویسے ہی تاروں کے پیچھے پاکستان۔ درمیان میں زمین کے اس ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہیں تھا، ٹوبہ ٹیک سنگھ پڑا تھا۔